پاکستان کے لیے پی آئی اے کے لیے ایئر سپیس بند کر دیا. پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ تا حکم ثانی ایران کی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ اس کے بعد لیکن آج پی آئی اے کے منہ پہ جو دو تھپڑ پڑے ہیں کوالالمپور میں اور ایران کے اوپر، اس کے بعد تو اب میرا بھی حوصلہ ختم ہو گیا کہ میں پی آئی اے کو یا اس کی مینجمنٹ کو ڈیفینڈ کروں. بات کب ہوئی اور یہ کب پلین آئے تھے؟ یہ دو ڈیلز جو تھیں، ایک 320s کی، اس سے پہلے 330 وہ بھی واپس کرنا پڑا تھا سری لنکن ایئر لائن کو، اور یہ 777 جو شجاعت عظیم اور کیپٹن قاسم نے جو ہے اس وقت کی. اور بتاتا ہوں کہ دو ایئر کرافٹ ایسے تھے جو آپ نے ویٹنام سے لیے تھے لیز کے اوپر. ایک تو B772 تھا، اس کا رجسٹریشن جو تھا وہ الفا پاپا براوو مائک ہوٹل یعنی BMH. دوسرا جو تھا اس کا کال سائن تھا الفا پاپا براوو مائک گولف. اب یہ دونوں جہاز جو تھے یہ ویٹنام ایئر لائن سے شجاعت عظیم نے لیے تھے. انتہائی مہنگے داموں پہ کنڈم پرانے جہاز جو ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے تھے. تو کسی نے کچھ کھارا ہوگا تو لیا ہوگا نا، ورنہ تو آپ بائرز مارکیٹ ہے پوری دنیا میں، جہاز جو ہے وہ ٹکا ٹاک اویلیبل ہے آپ کو. سستے سستے جہاز پرائیویٹلی لوگوں نے جہاز اگر لے لیتے ہیں تو وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں. لوگ جب پی آئی اے کی ڈیلیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جہاز کتنی مہنگی. ان جہازوں کو انہوں نے اپنے مانیٹر پہ لگایا، یعنی انہوں نے ان کے انٹنے کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو نوٹ کیا، انہوں نے کہا جی یورپ کی ایئر سپیس بینڈ ہے اس کے لیے، یہ دونوں جہاز یورپ نہیں آئیں گے، جو مرضی ہو جائے جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یورپ تو نہیں جا سکتے تو ان کو فار ایسٹ کے روٹ پہ چلا رہے تھے. یہی کوالالمپور، ملیشیا، آپ تھائی لینڈ، ان جگہوں پہ آپ اس کو چلا رہے تھے. ان دونوں جہازوں پہ بہت سی صافہ کی آبزرویشنز تھیں اور انہوں نے ان کے اوپر بڑی سیریس آبجیکشنز لگائی ہوئی تھیں. دو مین کمیونیکیشن پرابلمز تھے ان جہازوں میں، ایک تو CPDLC اور دوسرا HF کا. یہ دونوں سیریس کمیونیکیشن پرابلمز جو تھے ان دونوں جہازوں پہ ہو رہے تھے. اب پی آئی اے نے کوشش کی کہ اب یہ موجودہ مینجمنٹ نے کہ ان جہازوں کو ہم واپس ریٹرن کر دیں، تو پتہ چلا کہ ان کو جی اوریجنل کنڈیشن میں لے کے آؤ اور اس پہ ریٹرن کریں گے. اب اوریجنل کنڈیشن میں لانے کے لیے اتنے ملینز آف ڈالرز اس کے لگ رہے تھے کہ جہاز آپ لیز پہ لے رہے ہیں، کنڈم جہاز لے رہے ہیں، وہ آپ سے مینٹین ہی نہیں ہو رہے. اب ان کو کرنے کے لیے آپ کو اتنے ملین ڈالرز دینے ہیں، اڑانے کے لیے اتنے ملین ڈالر دینے ہیں، ورنہ وہ یورپ جا نہیں سکتا. کیچ 22 سچویشن. پاکستان پوری دنیا میں بدنامیوں کی ایک تہ تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. ہم لوگ اس لیے کہ وہ لوگ بھی جن کو تمام مسائل پتہ ہیں، تمام پرابلمز پتہ ہیں، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. لیکن وہ جب سے نئے آئے ہیں نا جی، انہوں نے ایئر فورس سے موصوف جو تشریف لائے ہیں، وہ جن کے بھائی شاندار طریقے سے فیصل آباد میں الیکشن ہارے تھے، تو وہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی تھی نا، بڑے فنڈز دیے ہوئے تھے شوکت خانم کو، تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. تو اکوموڈیٹ کیا کیا کہ ان کے بھائی کو پی آئی اے کا چیئرمین لگا دیا، بلکہ ان سے وعدہ کیا کہ تم الیکشن لڑ تیرے بھائی نو علاوہ. ٹھیک ہے جی، وہ تو الیکشن تو ماشاءاللہ شاندار طریقے سے رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی نے ہرا دیا ان کو، لیکن چیئرمین پی آئی اے لگنے سے تو نہیں نہ بچا سکے جی. چیئرمین پی آئی اے ان کو لگا دیا گیا. ان کے کیریئر کے اندر ماں سوائے ٹرینر، چونکہ زبردست کا ٹھینگا سر پہ اور بندوق والا جو ہوتا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سچ بولا اور آگے پی آئی اے پہ قبضہ کر لیا. پھر موصوف نے یہ خود نہیں کیا. اب تو یاروں دوستوں کو بھی مختلف تھی کہ جب روٹین کی ایکسرسائز ہے کہ لیز آپ نے ڈیو ہو گئی ہے اور آپ نے وہ ادا کرنی ہے، تو وہ کیوں نہیں ادا کی گئی؟ وہ اس لیے ادا نہیں کی گئی کہ موصوف چاہتے تھے کہ وہ بڑا کارنامہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو گئی اور پی آئی اے پروفٹ میں آ گئی، اور یوں تھی اس پہ ناچ ناچ کے مجہول القوم عقل المحدود جو ہیں وہ اس کے اوپر گھنگرو توڑے ہیں. اور توڑے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو گئی. پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ایسے ہو گئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جون میں موصوف نے وہ پیسے روک کے لیز کے، جون جو گزرے ہوئے 6 ماہ $14 ملین کی لیز تھی، تقریباً آپ سمجھ لیں $2.5 ارب کی لیز تھی، وہ ادا کیے بغیر انہوں نے دکھایا. دیکھیں جناب پی آئی اے کہ آپ بیلنس شیٹ دیکھیں، بیلنس شیٹ آپ نے دکھا لی. تو عقل مند صاحب 30 جون کو آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کر لیا نا، 1 جولائی کو پیمنٹ کر دیجئے. لیکن ہم تو ہم ہوتے ہیں، ہمیں کو پوچھ سکتا ہے بھائی اگر پی آئی اے کی جو امپلائیز کی ایسوسیشن ہے، اس کے وہ ملازمین جو موجودہ لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر ان کو گھروں سے اٹھانے کے لیے کالے ڈالے جا سکتے ہیں،
تو لیزنگ کمپنی والے گورے یہود و حنود کی یہود و نصارہ کی کیا اوقات ہے, اس کو تو ہم نے ایک نعرہ تکبیر لگانا ہے اور اس کی ایسے پھر جانی ہے. تو لہذا ہم تو ہم ہیں, تو ہمیں کون بتائے. اور ہمیں اگر کسی اکاؤنٹ کے بندے نے بتایا بھی ہوگا, فنانس کے بندے نے کہا بھی ہوگا کہ ساری یہ لیز جانی ہے, تو ہم نے اس کو شٹ اپ کال دی ہوگی. تمہیں کیا پتہ ہے پی آئی اے کیسے چلتی ہے, ٹھیک ہے, زور نہیں لگتا بہت ایمان, پی آئی اے کیسے چلتی ہے ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر چپ کر گیا ہوگا بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے لیے. تو ہمیں کسی کی جرات ہمارے سامنے بول سکے, تو وہ یہود و نصارہ تھے نا جی, وہ انہوں نے نہیں مانی آپ کی یہ والی نا مجاہد کی جو ہے وہ یہ والی بات نہیں مانی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب آپ کی جو نعرہ تکبیر ہے اس سے جو ہے وہ عرش کانپ جاتا ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا سر. تو انہوں نے پھر وہ وہاں پہ وہ جو تین ریمائنڈر ہوتے ہیں, ویسے 3 ریمائنڈر کے بعد پھر انہوں نے اس کی کارروائی شروع ہوگی. پھر بھی آپ کو انٹیمیٹ کیا ہوگا کہ ہم کارروائی شروع کرنے لگے ہیں, بندے دے پتر بان جو اجے بھی دے دیو, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی جب ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا ہوگا تو وہ انہوں نے کنفسکیٹ یا ہیلڈ کر لیا, اس کو ذرا تھوڑی سی رسپیکٹ رہ جاتی ہے اس لفظ کے اندر, ہولڈ کر لیا جی وہاں کے اوپر. یا اگر آپ مثبت رپورٹنگ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب, ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو, تو انہوں نے بھی جوابی طور پہ محبت کا جس ہوٹل میں ان کو روکا ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ پی آئی اے کو ہی پڑے گا مسافروں کو وہاں پہ ٹھہرانے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بستی نان سٹاپ سے بستی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی. پہلے انہوں نے 2.5 سال میں پاکستان کو اندرون ملک وزٹ کیا ہے, تو اب یہ انٹرنیشنل بستی کا پروگرام جو ہے وہ روٹ شروع ہو گیا ہے. پہلے وہ برطانیہ کے اندر جو تھے وہ ہمارے $28 ملین ضبط ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ملائیشیا میں یہ حادثہ, پہلے وہ $6 ارب 20 کروڑ کی ہمارے خلاف وہ بھی جاری ہو چکی ہوئی ہے لیزنگ. اور اس کے بعد پھر وہ برٹش ورجن آئی لینڈ, وہی نیازی سروسز والا, برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر پی آئی اے کا ہوٹل جو ہے وہ 2 کانفسکیٹ ان کی اٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں, کنفسکیشن نہیں, اٹیچمنٹ کی طرف معاملہ چل پڑے. لمبا معاملہ ہے, اس طرح کے معاملات کے اندر 8-10 سال لگ جایا کرتے ہیں. پکڑ لیا گیا ہے یا اپنے قبضے میں لے گیا. پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر جو ہے یہ ایک اس کی طرح آ کے ایک ان پہ وہ دھماکہ جیسے ہوتا ہے, تو وہ آ کے اس پہ دھماکہ ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ ابھی یقین نہیں کر رہے کہ ایک بلا سے نکلتے ہیں, دوسری میں پھنس جاتے ہیں, دوسری سے نکلتے ہیں, تیسری میں پھنس جاتے ہیں. پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان کو پینلٹیز پڑ رہی ہیں. جو بھی انہوں نے یہاں پہ آگے ڈیلز کی, جو بھی انہوں نے کنٹریکٹس کیے دنیا بھر میں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگین اینڈ آف دا ڈے ہم ان کو بہت سارے پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, ان کو پیمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر کوئی چھوٹی موٹی کلاس کوئی ایسی اس میں ڈال دی جاتی ہے, کوئی لندن جا کے ہمارے خلاف ڈگری کرا لیتے ہیں, اور ملینز آف ڈالر جو ہیں آرام سے جیب میں ڈال کے چلتے پھرتے لگتے ہیں. اور لگتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ صرف ڈالر اکٹھے کر کے دنیا بھر کے یہ جو لوگ ہیں وہ یا پارٹیز ہیں جو بھی وہاں پہ گروپس ہیں, ہم نے ان کو پیمنٹس کرنے, چلو پیمنٹس تو کرنی ہے لیکن جرمانے ادا کرنے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے کہ ان کا جہاز ہے, ہماری نیشنل کیریئر, ہماری نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے اس کو کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیا جائے, کورٹ آرڈر دکھا کے بھائی صاحب یہ جہاز یہیں کھڑا رہے گا, اور مسافر جو ہیں ان کو وہاں پہ آ کے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا یا آف لوڈ کر دیا جائے گا. اب پی اے کہہ رہی ہے کہ وہاں سے مسافر آنے تھے پاکستان میں, ہم ان کو کسی اور کوئی ایئر لائنز وغیرہ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس اے بڑی بگ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی. اب سوال یہ کہ ہوا کیا ہے, یہ کیسے ہوا ہے. میرا خیال اس میں 3-4 اس میں لوگوں کے نلائق کی اور نہیلی جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے, ڈاکومنٹس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو پوری کی پوری. اور میں حیران ہوں کہ یہ معاملات ہمیں یہاں پہ بتاتے نہیں ہیں, پی اے کسی سے بات نہیں کرتے, کوئی کیبنٹ میں ان سے نہیں پوچھتا, کبھی انہوں نے بریفنگ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. اچانک کوئی توپ کا گولا آ کے پاکستانی قوم پہ سر پہ گرتا ہے کہ اس کے لندن کا کورٹ جو عدالت جو ہے لندن کی ہائی کورٹ ہے, ان کے 2 ججمنٹس ہیں, فیصلے ہیں پی اے کے خلاف. جی یہ پی اے کے خلاف فیصلے ہیں, ججمنٹس ہیں, اور اس میں مزے کی بات ہے انہوں نے ان کو آگے ڈکری کر دی تھی یہ پیمنٹس کریں, نہیں تو ہم آپ کا جہاز جو ہے نا جو لیز پہ ہم نے دیا ہے ہم آپ کا قبضے میں لے لیں. 2019 کا کہا ہوا ہے, اس وقت سے پوری پی اے ان کی مینجمنٹ, ان کے ٹاپ کے سی ای اوز, ان کے چیئرمین, بڑے بڑے عہدیدار چپ کر کے بیٹھے, ٹھنڈ پروگرام یہاں پہ. انہوں نے جناب ایک ایئر لائن کی کمپنی تھی, اس کا نام تھا جو میں آپ کے ساتھ پڑھوں, اس کا نام تھا پیری گرین ایویشن چارلی. انہوں نے آ کے 1 اکتوبر 2015 کو ان کے ساتھ معاہدہ کیا, لیز ایگریمنٹ کیا.
تو اس میں ڈرائی تھی, یہ ڈرائی ان کا ایگریمنٹ تھا. لیکن اب یہ پتہ یہ چل رہا ہے, میری کچھ لوگوں سے یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ بڑی سخت رکھی گئی تھیں اور بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لی جا سکتے تھے. مثلا سب سے بڑی جو ان کا خیال یہ تھا کہ ایون جہاز گراؤنڈ بھی ہوگا نا, فضا میں نہیں بھی اڑ رہا ہوگا, جو ان کا خیال ہے, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں کچھ پی آئی اے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے اس کو بھی مانا کہ ہم آپ کو اس کی مینٹیننس یہ کاسٹ بھی دیں گے, اور اگر یہ جہاز اڑ نہیں رہا ہوگا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم پھر بھی آپ کو چارجز جو ہے نا ہم آپ سے لیں گے, کیونکہ لیز پہ ہے. اب یہ سارے کا سارا اب آپ کے حوالے ہے, آپ اڑائیں, رکھیں, گھر رکھیں, نہ رکھیں, اس کو زمین پہ رکھیں, فضا میں رکھیں, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں. ٹھیک ہے جی, ہو گیا, لے لی انہوں نے. جو انہوں نے جہاز یہ لیا, اور آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے وہاں سے بھی میرے خیال 2016 میں ایک پریمیئر بڑی سروس شروع کی تھی, انہوں نے وہاں سے لی تھی, یا کہ اس سے آپ کو سری لنکا کی پارٹی تھی, ایک انہوں نے جہاز وہاں سے بھی لیا تھا, اور بڑی اس کو پریمیم, اس کو پی اے سروس کا نام دیا گیا تھا. نئے کوئی آرڈیننس نکالے گئے تھے, نئی کمپنی کھڑی کر دی گئی تھی, اور جس کو سینٹ میں بعض میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, پیپلز پارٹی نے اس کو بلڈوز کر دیا تھا, اور بہت بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ اگر پاکستانی جرنلسٹوں کو بٹھا کے ایک لندن کی فلائٹ بھی لے کے گئے تھے کہ آئیں دکھائیں کہ ہم پی اے کو کیسے ریوائیو کریں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑے ٹویٹس بھی کیے تھے. آپ کوئی 1-1.5 سال تو پیمنٹس ریگولر جاتی رہی ہیں, جو میرے پاس ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئی ہے, جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈالرز ہی نہیں ہیں. سو خیر, اب اس میں ایک ادب وہاں کلاس تھی کہ اگر آپ ان کو منتھلی پیمنٹس نہیں کر رہے ہوں گے, ان کے جو ڈیوز تھے, تو آپ پہ انٹرسٹ بھی لگنا شروع ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اس میں آپ کے سر چارجز ہوتے ہیں, لیٹ سر چارجز. آپ اور میں بجلی اور گیس کے اگر بل پاکستان میں لیٹ دیتے ہیں تو 5,000 اگین یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے اوپر. سو انٹرنیشنل معاہدے بھی ہیں صحت, وہ خیر ہو گیا معاہدہ. اب یہ پہلا ہونا شروع ہو گئے ان کے جو پیسے جو ہیں, اور یہ کرائسس شروع ہوا جو مجھے بتایا گیا ہے زیادہ جو ہوا ڈپ ان ہوا ہے 2017-18 کے بعد ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کے بعد یہ جو یہ کمپنی تھی, پہلے انہوں نے نوٹسز ان کو جاری کیے, جو یہ چارلی تھے جن کا جہاز تھا, جنہوں نے لیز پہ پی اے کو دیا ہوا تھا, انہوں نے جا کے تقریباً $13 ملین کے قریب کی ایک اور ڈگری لے جی, انہوں نے ہمارے پیسے دینے سود بھی. اب یہ ہو رہا تھا جو پینڈنگ پیسے تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے, سود بھی ان پہ بڑھتا جا رہا تھا, پیمنٹ بھی اس پہ بڑھتی جا رہی تھی. پی اے نے اس پہ انہوں نے جا کے کورٹ میں, جو میری اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, انہوں نے جا کے کوئی اس پہ یہ کورٹ میں کنٹیسٹ نہیں کیا. سو موسٹلی یہ پروسیڈنگ جو ہوئی ہیں جن میں پی اے کے خلاف یہ سارے کا سارا یہ فیصلے آئے ہیں, یہ ون سائیڈڈ ہوئے ہیں, ون پارٹی ہوئے ہیں. یہ بعد میں بڑی لیٹر سٹیج پہ انہوں نے جا کے ان کو یہ آ کے کنٹیسٹ کیا. ابھی بھی کیس جو ہے کورٹ میں ہے, لیکن اس کو ججمنٹ اس کے یہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پی اے ٹھیک ہے کورٹ میں اب کیس لڑا ہے, لیکن اور اس میں 70-80 ہزار پاؤنڈ کے قریب فیس بھی دے چکے ہیں اس کو اپنے وکیلوں کو. لیکن وہ جو ججمنٹ تھی وہ ابھی تک وہاں افیکٹو ہے, وہ انفورس ہو سکتی ہے. جس کو یوز کرتے ہیں انہوں نے ملیشیا میں انہوں نے اس کو انفورس کروایا لوکل اس سے, اور جہاز انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. ابھی تو صرف جہاز قبضے میں لیا ہے, اور ابھی انہوں نے مزید اس پہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ انہوں نے ریکور کروانی ہیں. جو مجھے بتایا جا رہا ہے, کچھ میری سورسز سے یہاں بات ہوئی ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے تقریباً یہ آپ کی $10 اور $14 ملین کے درمیان کی بنتی ہے. یہ تقریباً $2 جا کے بنیں گے. ابھی اس کی کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ ٹوٹل کتنے. دیکھنے کے لیے دھنیہ واد. میرا گلوبل بھارت سبسکرائب کرنا مت بھولیے.